بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، کیا سینٹ کے الیکشن بڑھ گئے؟ گنڈا پور ایک بار پھر چھا گئے۔ فیصل واڈا کا کفن پھاڑ بیان، ہم لیڈر نہیں، زرداری ایک بار پھر سب پر بھاری۔ فتنہ الخوارج جدید ہتھیاروں سے دہشت گردی میں ملوث۔ ان تمام موضوعات پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، سینٹ الیکشن بڑا توڑ جوڑ ہوا کے پی میں، کل الیکشن ہونے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ہونے بھی ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج حلف برداری کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا، یعنی کے پی اسمبلی کا، اور اس میں ان 25 افراد کے، جن میں خواتین اور اقلیت امیدواران تھے جو مخصوص نشستیں جن کی بحال ہوئی ہیں، انہیں حلف اٹھانا تھا۔ اجلاس صبح بلایا گیا تو جناب وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا، وہاں اپنے لوگوں کو مصروف کر لیا، پھر وہاں سے فیصلہ کیا، ایک بندے کو بھیجا کہ جہاں اجلاس دیکھیں، 9 بجے ہونا تھا لیکن 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ جیسے ان کو اطلاع ملی کہ اجلاس شروع ہو گیا تو انہیں ڈر تھا کہ اجلاس شروع ہو گیا تو حلف برداری شروع ہو جائے گی، پھر جناب ایک نئے لوگ آ جائیں گے، تو معاملہ تو ان کو پہلے ہی بغاوت ہوئی ہے، 25 افراد جو ان کے خلاف ہیں، اس لیے وہ الیکشن نہیں چاہتے، توڑ جوڑ کر لیا انہوں نے اپوزیشن سے۔ تو انہوں نے کہا اجلاس ہی ملتوی کرا دو۔ ایک شخص اسمبلی میں گیا، ابھی تلاوت بھی شروع نہیں ہو پائی تھی، انہوں نے کہا جناب آپ اجلاس کر رہے ہیں، کورم پورا نہیں ہے۔ نشاندہی کی اور اسپیکر نے، بابر سلیم جو ہے اسپیکر، بابر سلیم سواتی، انہیں اجلاس 24 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب 21 جولائی کا الیکشن کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ حکمت عملی ہے۔ بعد کا تمام حکمت عملیاں، تمام پلاننگیں جو ہیں، تمام تدبیریں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا اجلاس بلائیں، اجلاس بلایا گیا، اجلاس نہیں ہوا۔ اور کیوں بلایا گیا تھا؟ کہ مخصوص نشستوں کے حلف برداری ہو۔ اب اپوزیشن پہنچ گئی پھر چیف جسٹس کے پاس کہ جناب آپ کوئی شخصیت نامزد کریں اور وہ حلف لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنر کو نامزد کریں تو گورنر ہاؤس میں حلف ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر سب تدبیریں ایک بار پھر لگی جان گیا، بڑھ جان گیا، تو بڑی کشمکش جاری ہے وہاں۔ اب وہ جو عرفان سلیم، ذیشان، عائشہ، وہ جو 3 سینیٹر اور ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب نہ، کاغذات کی واپسی ہماری لاشوں پہ ہوگی، کیونکہ ہم عمران کی باتوں کے، عمران کے نعرے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں، تو ہم ان کو نہیں۔ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، جیل میں ہے، حکومت سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا پیغام ہے کہ یہ سب جو ہیں بکاؤ مال ہیں اور ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کی پاور تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اپنے مفادات کے چکر میں اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں، جبکہ عمران خان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یا ان لیڈروں کے ساتھ، یعنی پی پی کے ہوں یا مسلم لیگ نون کے ہوں یا جے یو آئی کے ہوں، تو عمران خان وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئے، جبکہ عمران خان جے یو آئی کو چکر دے رہے ہیں کہ کسی طرح مولانا قابو آ جائیں، ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے اور وہ کام بھی آئیں گے، کے پی میں ان کی ایک بڑی باقاعدہ حیثیت ہے، مسلمہ حیثیت ہے، جبکہ مولانا سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے قابو نہیں آئیں گے۔ تو جناب چکر چل رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا اگر کل حلف ہو جاتا ہے صبح، تو رات کو بھی آرڈر آ سکتا ہے چیف جسٹس کی طرف سے، اپوزیشن نے رابطہ کیا، یا صبح آرڈر آتا ہے صبح اور فوراً اجلاس بلا کے جناب وہ کہیں بھی حلف ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسا ہو چکا ہے کہ جب گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے انکار کیا تھا حمزہ سے حلف لینے کا، تو جناب فیصلہ آ گیا تھا کہ کون حلف لے گا، اور حلف ہو گیا تھا۔
تو اسی طرح کا فیصلہ یہاں بھی آ سکتا ہے. تو چانسز موجود ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہوا ہے. اب دیکھیں کیا نکلتا ہے صبح تک، لیکن اس وقت تک کی یہ وجوہات. اب فیصل واڈا نے جو کفن پھاڑا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم لیڈر نہیں ہیں، ہمیں جتنے ووٹ ملے یا ہمارے جیسوں کو ووٹ ملے وہ عمران خان کا ووٹ ہے، اور عمران خان بنا ہوا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا، کیونکہ وہ قید میں ہے. کوئی اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، کوئی اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، علیمہ باجی کچھ اور کہتی ہیں، بیرسٹر صاحب کچھ اور کہتا ہے، گنڈا پور کچھ اور کہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں سب اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں، بلکہ سب کے سب کمپرومائز ہیں. اور یہ کمپرومائز اس لیے ہیں کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ جاتا ہے تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا بچے گا؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ کس کو منہ دکھائیں گے یا ان کی سیاست کہاں جائے گی؟ لہٰذا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ آئے نہ باہر، عمران خان باہر نہ آئے. اسے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں پوچھا گیا کہ جناب ہمیشہ سال 2 سال کی جب حکومت ہوتی ہے تو اس کے مخالف بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اور سال 2 سال جب کوئی قید میں جاتا ہے سیاسی لیڈر تو پھر اس کے لیے راستہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو عمران خان کے لیے راستہ کیوں نہیں نکل رہا؟ فیصل واڈا نے کہا اپنے چاہتے نہیں اور غیر جو ہیں وہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں. تو جب گارنٹی بھی کوئی نہیں دے رہا، کہیں دنیا سے کسی نے کوئی پیغام نہیں دیا، اور اپنے جو ہیں وہ چاہتے ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی کام رہے تاکہ ویلاگ بھی چلتے رہیں اسی حوالوں سے، اس کے بیانات سے، صرف بیانیہ سے. لوگ جو بیپاری ہیں ڈالر کے، جو کاروباری ہیں، وہ ڈالر بھی کماتے رہیں اور اسی پہ کھیلتے رہیں. تو معاملات جناب خاصے گڑبڑ ہیں. فیصل واڈا تو ہو گئے سیدھے. اب بات کرتے ہیں زرداری، ایک بار پھر سب پہ بھاری. یہ جو پی ٹی آئی جس کا تیسرا اقتدار جا رہا ہے کے پی میں، 2018 میں جب وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی اور کے پی میں بھی حکومت تھی، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف 7 نشستیں تھیں وہاں صوبائی. اس وقت بھی زرداری اپنی فہم و فراست یعنی سیاسی فہم و فراست اور مفاہمتی پالیسی میں توڑ جوڑ کر کے 2 سینٹ کی سیٹیں لے گئے تھے. اس وقت بھی بڑا شور ہے کہ جناب کھربوں والے جو ہیں امیدوار ہیں اور ان کو ہرانا مشکل ہے، اور وہ تو بڑے، اور ان میں طلحہ خان کا نام آ رہا ہے جو کبھی مسلم لیگ نون کے ہوتے تھے، اب وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. دوسرا نام آ رہا ہے دلاور خان کا جو جے یو آئی کی طرف سے. تیسرا نام آ رہا ہے مرزا آفریدی کا کہ جناب یہ تو کھرب پتی ہیں، ارب پتی نہیں کھرب پتی ہیں، ان کو کون رہے گا؟ انہیں سب توڑ جوڑ کر لیے ہیں. اور اب چانسز یہ ہو رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی کو شاید صرف 4 نشستیں ملیں، 5 بھی نہ ملیں. کیوں کہ ان کے 92 ارکان کی موجودگی میں 4 بنتی ہیں، 19 پہ 1، اور 5ویں کے لیے وہ ان کے پاس 17 ہیں. تو اعداد و شمار میں تو پورے نہیں ہوتے، تو توڑ جوڑ ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں نا پیسہ ادھر کا ادھر ہوگا، مال مت ہوگا، چمک دکھائی جائے گی. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 9 ارکان ہیں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور ان کے 2 سینیٹر ہوں گے موجودہ صورتحال میں. یعنی اس بار پھر وہ 9 سے 2 لے جائیں گے، جبکہ 1 سینٹ کی سیٹ کے لیے 19 چاہیے. لیکن توڑ چھوڑ دے بادشاہ نے اپنا کم پاتا ہے جناب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2 لے جائیں گے. اور پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے جو برسر اقتدار وہاں کی پارٹی ہے، وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے. وہاں جو عرفان سلیم ہیں، وہ ذیشان عائشہ، جنہوں نے کہا ہم کاغذات واپس نہیں لیں گے بلکہ ہم تو ٹانگیں توڑ دیں گے، لوگوں کو اسمبلی میں بھی نہیں جانے دیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. بہت خاصا مسئلہ ہے. تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی ایک سیٹ کم ہو جائے اگر الیکشن ہوئے. لیکن فی الحال تو انہوں نے منصوبہ بندی کی. گنڈا پور صاحب چھائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جناب اجلاس بلایا، اجلاس ملتوی کرا دیا، کورم میں کوئی گیا ہی نہیں. حکومتی ارکان کچھ جانے ہی نہیں دیا انہوں نے اجلاس میں کہ کورم پورا ہو جائے. اور اپوزیشن کے پاس جو ہیں وہ تھے کوئی 27 ارکان، جبکہ 29 پہ کورم پورا ہوتا ہے. تو مطلب چاہے وہ نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، لیکن جناب انہوں نے کام اپنا دکھا دیا گنڈا پور صاحب نے. تاہم فیصل واڈا کہتے ہیں وہ بھی نورا کشتی کر رہے ہیں، اندر سے سب ایک ہیں، ملے ہوئے ہیں. صرف ان کی خواہش یہی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے تو ساڑھا سکہ چلتا رہے. تو اس وقت تو صورتحال یہی ہے. اب بات کرتے ہیں فتنہ الخوارج کی اور فتنہ الہندوستان کی.
وہ یہ ہے کہ اب تازہ ترین جو ہے کہ بلوچستان میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ میجر انور کاکڑ کو قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے ان کی گاڑی کو اڑا دیا گیا، تو وہ ایک بڑے اسپیشل انداز میں اڑایا گیا. ایک مقناطیسی بم جو ہے، ڈیوائس جو ہے، وہ ان کے دروازے کی گاڑی کے ساتھ لگائی گئی اور صرف وہی حصہ اڑا جس سائٹ پہ وہ میجر صاحب بیٹھے تھے، یعنی وہی نشانہ تھے. اور بی ایل اے نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے ان کو مارا ہے، یعنی اسے فوراً تسلیم بھی کر لیا. دوسری طرف گوادر سے لے کے شمالی وزیرستان تک یا کے پی تک روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بھارت اپنی پراکسی وار لڑ رہا ہے، وہ لوگوں کو فنڈز مہیا کر رہا ہے اور وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ اپنے مسائل میں الجھے رہیں. تو ایک طرف تو یہ ملا مقناطیسی بم جو ملا، یعنی ڈیوائس کے ساتھ جو مقناطیس، کہ اگر اس کی جو سی فوٹیج آئی وہ دیکھی جائے تو جیسی وہ گاڑی قبرستان سے وہ نکل کے آتے ہیں اپنے والد کی قبر پر دعا فاتحہ پڑھ کے، تو جیسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس سے ایک موٹر سائیکل سوار گزرتے ہیں اور وہ جیسے اسے کراس کرتے ہیں تو وہ اپنے ریموٹ سے اسے اڑا دیتے ہیں. تو یہ کیا مطلب؟ اور انہیں نے پی ایل اے نے مان بھی لیا. اسی طرح جو بی وائی سی کی جب وہ آئی تھیں خاتون بلوچ جو ہیں، وہ مہرنگ بلوچ، وہ جب آئی تھی اپنی ضمانت کے لیے، تو وہاں پہ بھی ان کی ضمانت تو نہیں ہو سکی، لیکن وہاں پہ بھی باقاعدہ نقاب پوش لوگ اسلحے میں دیکھے گئے اور جدید اسلحے میں دیکھے گئے. اب تیسری طرف آ جائیں کے پی میں ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی دہشت گرد بھی اب ڈرون استعمال کر رہے ہیں. انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ ڈرون سے ہوں گی، زمینی جنگیں نہیں ہوں گی. اپنے آپ کو مرن کی لوڑ نہیں، ڈرونز مارو اور ڈرون ہی مر جائے. تو وہاں ڈرون استعمال ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کو بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں، محدود وسائل میں بھی ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہم بہادری اور دلیری سے جان کی بازی لگا کے ان دہشت گردوں کو، چاہے وہ خوارج فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان ہوں، ان کو یہاں سے مار بھگائیں گے، کیونکہ عوام ساتھ ہے. عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. لہٰذا ہم پاکستان کو پرامن بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. پہلے پاکستان زندہ باد اور پھر پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.